اپنے نبی کو پیدا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کا انتخاب فرمایا، پھر انسانوں میں سے انبیاء کی جماعت کا انتخاب فرمایا، پھر انبیاء میں سے ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب فرمایا، پھر ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے کئی قبیلے تھے، بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب فرمایا، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور عبداللہ کے گھر میں صبح صادق کے وقت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له، والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعہ میں نے ہجرت مدینہ کے متعلق کچھ معروضات پیش کیے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے میدان میں قدم رکھا تو مشرکین مکہ نے بڑی مخالفت کی، صحابہ پر ظلم و ستم کیا، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا، پھر صحابہ نے ہجرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، جیسے کہ تفصیلاً آپ سن چکے ہیں۔ پھر آپ کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا انتخاب کیا اور صدیق اکبر نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کا سلسلہ جاری تھا تو اسماعیل خلیل اللہ بھی ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس واقعہ کا ذکر فرمایا۔ اس موقع پر ابراہیم خلیل اللہ نے کئی دعائیں مانگی، مختلف دعائیں کی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور تیسری دعا ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، عمارت بن گئی، تو ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا لی، دعا مانگنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ بیت اللہ کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مکان بن گیا، عمارت بن گئی، آباد کرنے کے لیے مکین کو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ اللہ اس کو آباد کرنے کے لیے مکین کو بھیج دے، نبی کو بھیج دے جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو ان کو پاک کرے۔ اب دعا مانگنے والے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، قبول کرنے والے ہیں رب جلیل۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے مجمع میں خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میں تصدیق کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل ہوئی، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ آپ حضرات میری طرف توجہ دے دیں، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو گئی۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، پھر اس کی روشنی پھیلتی گئی، اور پھیلتے پھیلتے شام کے محلات اور عمارتیں روشن ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت کے نور سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی، یہاں تک کہ شام کے محلات اور عمارتیں بھی روشن ہو جائیں گی۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کا انتخاب فرمایا۔ ویسے تو اللہ کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے انبیاء کی تخلیق کے لیے، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر انسانوں میں سے انبیاء کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ پھر انبیاء میں سے ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے کئی قبیلے تھے، بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا۔
پھر بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا انتخاب فرمایا، پھر عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور عبداللہ کے گھر میں صبح صادق کے وقت پیر کا دن تھا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تاریخ کون سی تھی؟ یہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف لکھا ہوا ہے، 8 ربیع الاول کا بھی لکھا ہوا ہے، 9 کا بھی لکھا ہوا ہے، 12 کا بھی لکھا ہوا ہے، مختلف تاریخیں۔ لیکن پیر کا دن تھا صبح صادق کے وقت، چونکہ رات کی ظلمتیں ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، صبح کے وقت لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب صبح ہو گئی، اندھیرے دور ہو جائیں گے، ظلمتیں ختم ہو جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے صبح صادق کے وقت کا انتخاب فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف کہ اس کائنات پر جو ظلمتیں ہیں، جو تاریکیاں ہیں، اب یہ نبی پیدا ہو گیا، اس کے بعد یہ ظلمتیں ختم ہو جائے گی، یہ تاریکیاں ختم ہو جائے گی، ہدایت کی روشنی پھیل جائے گی۔ پھر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے، عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں عبادت کر رہے تھے، ایک غیبی آواز آئی کہ آج بیت اللہ کو بتوں کی غلاظت سے صاف کرنے والا محمد دنیا میں آ چکا ہے۔ اور عبد المطلب نے دیکھا جب آپ پیدا ہوئے تو بت آپس میں ٹکرا گئے، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک اور عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے آسمان کے ستارے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جھک رہے ہیں، یعنی قریب آ رہے ہیں۔ علماء نے یہاں پہ عجیب بات لکھی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھے گا، اس نبی کے قدموں میں آئے گا، اس نبی کی غلامی میں آئے گا، اس نبی کی اطاعت میں آئے گا، اس نبی کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا چمکائیں گے جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اور صحابہ نے کلمہ بھی پڑھا، پیغمبر کی محبت بھی صحابہ کے دلوں میں تھی، پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، پیغمبر کی غلامی میں صحابہ آ گئے، اللہ نے صحابہ کو چمکایا، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی میرے صحابہ کو اللہ نے چمکایا، ستاروں کی روشنی، اور میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ہدایت کی روشنی ہے، ہدایت کا نور ہے۔ اب آپ کو پتا ہے اگر کوئی ستاروں کے ساتھ دشمنی کرنا چاہے گا تو وہ تو بے وقوف ہوگا۔ ستارے تو بلندی پر ہے، چمک رہے ہیں، اگر کوئی ستاروں کے سامنے بھونکنے کی کوشش کرے گا، گالیاں دینے کی کوشش کرے گا، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں۔ ستاروں کے چمک میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص ستاروں کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے گا، ستارے اتنے بلند ہیں، اس کی تھوک جا کر ستاروں پہ نہیں گر سکتی، بلکہ واپس آ کر اس کے چہرے کے اوپر گرے گی، خود ذلیل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، صحابہ تو چمک رہے ہیں، اللہ نے ان کو چمکایا، وہ تو ہدایت کے چراغ ہے، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، بھونکنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، خود رسوا ہو جائیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ام ایمن نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی کو نہلاتا ہوں۔ ایک غیبی آواز آ گئی، ولد رسولا طاہرا مطہرا، یہ رسول پیدا ہوئے خود پاک ہے،
بلکہ یہ تو پوری کائنات، پوری انسانیت کو کفر اور شرک کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ حسد اور بغض کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ فتنہ اور فساد کی غلاظت سے پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک اور جملہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ولد مختومن، آپ پیدا کیے گئے ختنہ کیے ہوئے، اور آپ پاک تھے، آپ کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایمن کی نگاہ پڑی آپ پر، آپ کے چہرے کو دیکھا، تو بے ساختہ زبان سے ایک جملہ نکلا کہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں، میں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے دیکھا تو ان کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلا، میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں لیکن میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، اس کی زبان سے بھی نکلا کہ عرب اور عجم کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن ایسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے دیکھا، اس نے کہا میں نے تجارت کے سفر کیے، دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا، اور میں نے مختلف قبیلوں کے بچوں کو دیکھا ہے لیکن ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا بتا سکتے ہو ان کے حسن اور جمال کے بارے میں، میرا فیصلہ سنو۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں 1,24,000 میں نے تمام انبیاء کی زیارت کی، انبیاء کو دیکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کی انسانیت کو میں نے دیکھا، میں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے ایسا حسین و جمیل اس سے پہلے پیدا کیا ہی نہیں، تم تب دیکھتے کہ جب میں نے پیدا کیا ہو، میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے حسان ابن ثابت کے جو اشعار ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑھ کر حسین کسی عورت کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے تمام عیوب سے آپ کو بری کر دیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ایسے ہی اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں میں تھا اور اللہ کے پیغمبر بھی تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، چاند اپنے شباب پر تھا، کمال پر تھا، اس کی چمک دمک، چاند کا حسن بھی بہت زیادہ تھا۔ فرأیت انظر الیہ وإلی القمر، مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے پیغمبر ہے، میں نے دیکھنا شروع کیا، چاند کے حسن کو دیکھا اور پھر اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج فیصلہ کروں گا چاند کا حسن زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کے چہرے کا حسن زیادہ ہے۔ فرأیت انظر الیہ وإلی القمر، میں نے دیکھنا شروع کیا، کبھی چاند کی طرف کبھی اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی طرف۔ میں نے کہا فیصلہ آج کروں گا، فلہو عندی احسن من القمر، میری طرف سے فیصلہ آ گیا کہ چاند آپ کا حسن بھی بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے حسن کی کوئی حیثیت نہیں نبی کے حسن کے سامنے۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے صحابہ جب اپنے گھر میں پریشان ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے، پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، ساری پریشانیاں ختم۔ ایک صحابی بار بار آتے رہے،
اللہ کے نبی نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، جب گھر میں ہوتا ہوں، بچوں کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ یاد آتے ہیں، پھر آپ کی زیارت کرتا ہوں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر کتنے کمالات سے اللہ نے نوازا۔ اس دور میں جب شہر میں بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو دیہات میں لے کے جاتی تھی، وہاں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ دیہات کے آب و ہوا کا اثر ہوتا تھا، بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے تھے، فصیح ہوتے تھے، بلیغ ہوتے تھے۔ تو جب عورتیں آئی اور تمام گھروں میں حاضری دی کہ کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، کسی نے بتایا کہ عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ حلیمہ سعدیہ آئی، پوچھا اس کے والد ہے؟ بتایا کہ والد نہیں ہے، یتیم ہے۔ کہا میرے دل میں آیا کہ جب والد نہیں، یتیم ہے، تو پرورش کا معاوضہ مجھے کون دے گا؟ لیکن میری نظر جب بچے پہ گئی اور میں نے بچے کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے دل نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، میرے سینے میں دودھ آیا اور میرے دل میں آیا کہ جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اسی بچے کے اندر ہمارے لیے برکتیں ڈالیں گے، اللہ اسی میں ہمارے لیے رحمتیں پیدا فرمائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر اپنی سواری کی طرف گئی۔ ان کا شوہر بھی کھڑا تھا، سواری پر بیٹھ گئی۔ اونٹنی جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی، حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی، گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حلیمہ سعدیہ کا شوہر جو ہے وہ آگے بیٹھ گیا اور سواری کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لی، اس کو ہلانے لگے تاکہ سواری اٹھ جائے اور چل پڑے، لیکن سواری اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو وہ جلدی سے اتر گیا، سواری اٹھ گئی، چل پڑی۔ اس نے دوبارہ سواری کو بٹھایا، پھر جب بیٹھ گیا پھر کوشش کی، سواری اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ذہن میں آ گیا کہ جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو سواری اٹھتی نہیں۔ اپنی بیوی کو کہا کہ آپ آگے بیٹھ جائیں، لگتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ یہ آگے بیٹھ گئے اور جو ہے پیچھے حلیمہ سعدیہ کا شوہر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب سواری اٹھی تو ایسی دوڑی کہ جو اس کے علاوہ سواریاں تھیں ان سے آگے نکل گئی، حالانکہ یہ سواری کمزور تھی بہت زیادہ، لیکن ان سب سے آگے نکل گئی۔ دیگر خواتین نے حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ لگتا ہے کہ کسی امیر کا بچہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور اس نے سواری بھی آپ کو دے دی، اس لیے آپ سب سے آگے جا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ سواری وہی ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ اس سوار کی برکتوں سے سواری سب سے آگے جا رہی ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ پہنچے تو ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوا، جو بکریاں کھڑی تھی ان کے تھنوں میں دودھ آیا اور وہ دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ پڑوسیوں نے کہا حلیمہ کو کہ آپ کی بکریاں کون سے چراگاہ میں چرتی ہے، اتنا زیادہ دودھ؟ یہ برکتیں تھیں، یہ رحمتیں تھیں۔